اس بات کو صدیاں گزر چکی ہیں۔ روم کے ایک عالیشان محل کے کشادہ کمرے میں ایک پادری رئیس قبیلہ کے ساتھ محو گفتگو ہے۔ گفتگو کا محور عیسائیت ہے کہ رفتہ رفتہ اس کے مخالفین میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے اور بے شمار لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نبی ہونے کا انکار کرنے لگے ہیں۔ اچانک پادری نے پرجوش انداز میں کہنا شروع کیا، جزیرہ عرب کے شہر مکہ میں ایک نبی کے ظہور کا وقت قریب آ چکا ہے جو حضرت عیسیٰ کے نبی ہونے کی تصدیق کریں گے اور لوگوں کو ظلم و ستم سے نکال کر روشنی کی طرف لے جائیں گے۔ یہ گفتگو ان کا ایک غلام بڑے غور سے سن رہا تھا۔ جیسے جیسے وہ گفتگو سنتا گیا اس کے چہرے پر اطمینان کی لہر دوڑتی چلی گئی۔ اس نوعمر غلام کے چہرے سے ذہانت و متانت ٹپکتی تھی اور معلوم ہوتا تھا کسی اچھے خاندان کا چشم و چراغ ہے۔ وہ اس معاشرے سے بخوبی واقف تھا جس میں سوائے فحاشی، عریانی، بے حیائی اور ظلم و ستم ڈھانے کے اور کچھ نہ تھا۔ وہ پہروں بیٹھ کر سوچا کرتا کہ آخر وہ کب تک غلامی کی زندگی بسر کرتا رہے گا۔ وہ ان ہزاروں غلاموں میں سے ایک تھا جن کو زبردستی پکڑ کر بازار غلامہ میں بیچ دیا گیا تھا۔ کبھی کبھار اس کا اپنا ماضی یاد آتا، اپنی مادری زبان یاد آتی جس کو وہ آہستہ آہستہ بھول رہا تھا، اور رومیوں کی زبان اس کی مادری زبان پر غالب آ رہی تھی۔ اب اس کی عمر 30 سال سے اوپر ہو چلی تھی۔ بھرپور جوانی اس سے بار بار مطالبہ کرتی تھی کہ وہ غلامی کی زنجیروں کو توڑ ڈالے۔ آخر وہ ایک بڑے باپ کا بیٹا تھا جو کبھی ایک بستی پر حکمران تھا۔ وہ اس دن کو کبھی نہیں بھول سکا تھا کہ جب وہ اپنی والدہ کے ہمراہ سیر و تفریح کے لیے فرات کے کنارے کسی بستی میں ٹھہرا ہوا تھا۔ اس کا والد سنان نمیری ایران کے بادشاہ کسریٰ کی جانب سے عراق کی ایک بستی کا گورنر تھا اور خالص عربی النسل تھا۔ اس کی والدہ بھی عرب کے مشہور قبیلے بنی تمیم سے تعلق رکھتی تھی۔ والدہ کی طرح اس کا باپ بھی اس سے ٹوٹ کر محبت کیا کرتا تھا۔ گورنر کا بیٹا ہونے کے ناطے اس کا بچپن بڑا خوبصورت اور خوب ناز و نم میں گزرا تھا۔ بچپن سے وہ تیر اندازی کا ماہر تھا، تلوار کے کرتب بھی دکھاتا اور دوڑ میں اپنے ساتھیوں سے آگے نکل جاتا۔ اس کی عمر 15 سال ہو چکی تھی، مگر وہ اپنے ڈیل ڈول کے اعتبار سے اپنی عمر سے کہیں بڑا نظر آتا تھا۔ اس زمانے میں وقت کی دو بڑی طاقتوں ایران اور روم میں مسلسل لڑائی رہتی تھی۔ کبھی ایک کا پلہ بھاری ہو جاتا، کبھی دوسرے کا۔ ایک دوسرے کے علاقوں میں شب خون مارے جاتے، مال و متاع لوٹ لیا جاتا، عورتوں کو لونڈیاں اور مردوں کو غلام بنا لیا جاتا۔ اس نوجوان کے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی ہوا۔ یہ اپنے وطن سے کچھ فاصلے پر تھا کہ اچانک رومی لٹیروں نے شب خون مارا، سارا سامان لوٹ لیا، کتنے ہی قتل ہو گئے اور بقایا کو گرفتار کر کے غلام بنا لیا گیا۔ ان گرفتار ہونے والوں میں یہ نوجوان بھی شامل تھا جو مختلف لوگوں کے ہاتھوں بکتا بکاتا روم پہنچ چکا تھا اور اب غلامی کی زندگی گزار رہا تھا۔ مقامی زبان پر خوب دسترس حاصل ہو چکی تھی اور عربی زبان آہستہ آہستہ بھول رہا تھا، مگر وہ اپنے ماضی پر غور کرتا تو بے اختیار کہہ اٹھتا کہ میں عربی النسل ہوں، صحرا کا بیٹا ہوں۔ یہ نوجوان جس کا تذکرہ ہم پڑھ رہے ہیں کوئی اور نہیں، مشہور صحابی رسول حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ ان کی کنیت ابو یحییٰ تھی اور ان کے بارے میں عموماً یہ تصور پایا جاتا تھا کہ وہ رومی النسل تھے۔ پادری سے اللہ کے رسول کی آمد کی بشارت سنی تو مکہ کی طرف بھاگنے کا منصوبہ بنایا۔ چنانچہ ایک لمبی جدوجہد کے بعد وہ مکہ پہنچ گئے۔ ان کے سر کے بال سرخ تھے، رومی زبان بھی عربی زبان پر غالب آ چکی تھی، لہٰذا مکہ والوں نے ان کا نام صہیب رومی رکھ دیا۔ مکہ کے سادات میں سے عبداللہ بن جدعان کی کفالت میں انہوں نے کاروبار شروع کیا اور جلد ہی ان کا شمار امیر ترین تاجروں میں ہونے لگا۔ تجارت کے ساتھ ساتھ حضرت صہیب اپنے مقصد کو کبھی نہیں بھولے۔ ایک دفعہ ایک لمبے تجارتی سفر پر انہیں جانا پڑا۔ جب سفر سے واپس آئے تو لوگوں نے بتایا کہ ایک شخص محمد بن عبداللہ نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے اور وہ لوگوں کو مکارم اخلاق کا درس دیتے ہیں، نیکی کی دعوت دیتے ہیں اور برائی سے منع کرتے ہیں، ایک رب کی طرف بلاتے ہیں اور غیر اللہ کی پوجا سے روکتے ہیں۔ حضرت صہیب نے پوچھا، کہیں وہی تو نہیں جن کا نام امین ہے؟ جواب ملا، ہاں وہی۔ مزید تصدیق چاہی، اچھا جن کو صادق بھی کہا جاتا ہے؟ لوگوں نے کہا، ہاں وہی ہیں۔ حضرت صہیب نے پوچھا، تو ان سے کہاں ملا جا سکتا ہے؟ ان کا پتہ اور ٹھکانہ کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان دنوں صفا پہاڑی کے دامن میں واقع ارقم بن ابی ارقم کے گھر دار ارقم کو اسلام کی دعوت اور تبلیغ اور تعلیم و تربیت کے لیے خاموشی سے استعمال کر رہے تھے۔ کسی نے پتہ بتایا اور ساتھ ہی کہا کہ ذرا دیکھ بھال کر جانا
کہیں قریش کو پتہ نہ چل جائے، کیونکہ وہ اس دعوت کے سخت مخالف ہیں، اور اگر اسلام قبول کرنے والے کا طاقتور قبیلہ نہ ہو یا وہ غلام اور کمزور ہو تو اسے خوب مارتے اور تنگ کرتے ہیں۔ پھر ایک دن حضرت صہیب رومی دار ارقم پہنچ ہی گئے۔ جب وہ گھر میں داخل ہونے لگے تو عمار بن یاسر نظر آئے۔ پوچھا، عمار تم یہاں کہاں؟ حضرت عمار نے پوچھا، اور آپ کہاں؟ دراصل دونوں کی منزل ایک ہی تھی۔ ایک دوسرے کو دیکھ کر مسکرائے اور اکٹھے ہی بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں داخل ہوئے۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دونوں کو گلے لگا لیا اور اکٹھے ہی کلمہ پڑھایا۔ چنانچہ یہ دونوں عظیم شخصیات ایک ہی دن اور ایک ہی وقت میں اسلام لائے۔ سیرت کے قارئین کے لیے مکی دور کی آزمائشوں اور تکالیف کا تذکرہ ضروری نہیں ہے، تاہم جیسا کہ پہلے گزر چکا ہے کہ کمزوروں، غلاموں، یتیموں اور بے قبیلہ لوگوں پر قریش کا خوب زور چلتا تھا۔ اس ضمن میں حضرت صہیب رومی نے وافر حصہ پایا اور بے پناہ طور پر ستائے گئے۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کو حبشہ اور پھر مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کرنے کے لیے اذن عام دیا۔ لوگ رفتہ رفتہ جیسے جیسے حالات اجازت دیتے ایک ایک کر کے مکہ سے ہجرت کرتے چلے گئے۔ حضرت صہیب کی دلی خواہش تھی کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہمراہی میں ہجرت کرے، مگر اللہ تعالیٰ کو ابھی ان کے ایمان کا مزید امتحان مقصود تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لے گئے تو باقی ماندہ مسلمانوں پر عرصہ حیات مزید تنگ ہو گیا۔ ان میں صہیب رومی سر فہرست تھے۔ یہ مالدار تو تھے مگر ان کا کوئی قبیلہ نہ تھا۔ مشرکین نے ان پر پہرے دار مقرر کر دیے کہ کہیں ہجرت نہ کر جائیں۔ ادھر انہوں نے جو مال کمایا تھا اس کو سونے چاندی کی صورت میں انہوں نے جمع کر کے وہیں اپنے گھر کے ایک کونے میں ہی دفن کر دیا، اور پھر ایک سرد رات کو تیر کمان سنبھالی، تلوار گلے میں لٹکائی، پہرے دار کو چکمہ دیا اور مدینے کی راہ پر چل دیے۔ جب پہرے داروں کو احساس ہوا کہ صہیب نکل چکے ہیں تو فوراً پیچھا کیا۔ اتنے میں صبح نمودار ہو چکی تھی، چنانچہ انہوں نے صہیب رومی کو گھیرے میں لے لیا۔ وہ کوشش کر کے ایک ٹیلے پر چڑھ گئے اور اپنی کمان میں تیر چڑھا کر قریش کو للکارا، خدا کی عزت کی قسم، تم لوگوں کو خوب معلوم ہے کہ میں تم سب سے زیادہ ماہر تیر انداز ہوں اور میرا نشانہ بڑا زبردست ہے۔ خدا کی قسم، اگر تم میرے طرف بڑھنے کی غلطی کرو گے تو میں اپنے ایک ایک تیر سے تمہارے ایک ایک آدمی کو موت کے گھاٹ اتار دوں گا، کیونکہ تم سب میرے تیروں کی ضد میں ہو۔ پھر جو بچ گیا میں ان کا اپنی تلوار سے مقابلہ کروں گا، حتیٰ کہ میں خود قتل ہو جاؤں۔ جب قریش نے یہ سنا تو ان میں سے ایک بولا، دیکھو صہیب، ایسا ممکن نہیں کہ تم اپنا مال اور جان دونوں سلامتی کے ساتھ مدینہ لے جاؤ۔ تم اپنے ماضی کو فراموش کر بیٹھے ہو۔ ذرا سوچو کہ تم مکہ میں فقیر، مفلس اور کلاش ہو کر آئے تھے، پھر یہاں تم نے بہت کچھ کمایا، خوب کاروبار چمکایا اور پھر مالدار بن گئے۔ حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب ان کی گفتگو سنی تو ان کی نیت کو بھانپ کے ذرا سا تامل کیا اور پوچھا، اگر میں تمہیں اپنا سارا مال دے دوں تو کیا تم میرا راستہ چھوڑ دو گے؟ انہوں نے کہا، ہاں۔ آپ نے ان کو دفینے والی جگہ بتا دی اور انہوں نے آپ کا راستہ چھوڑ دیا۔ حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ساری زندگی کی کمائی رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کی خاطر لٹا دی۔ اب وہ تھے اور مدینے کا سفر تھا، بس خواہش یہی تھی کہ جلد از جلد حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں میں پہنچ جاؤں۔ سفر میں تھکاوٹ محسوس ہوتی تو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کو دل میں تازہ کر لیتے اور پھر تازہ دم ہو کر چل پڑتے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابھی قبا میں ہی مقیم تھے کہ حضرت صہیب رومی وہاں پہنچ گئے۔ آپ نے اپنے ساتھی کا والہانہ استقبال کیا، محبت سے گلے لگایا اور پھر
حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 مرتبہ یہ فرمایا، اے ابو یحییٰ، تمہاری تجارت نہایت کامیاب رہی۔ حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا چہرہ خوشی سے تمتما اٹھا اور انہوں نے کہا، اللہ کی قسم، اس واقعے کا میرے علاوہ کسی کو علم نہیں تھا۔ یہ یقیناً حضرت جبرائیل امین آپ کو بتا کر گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو اپنے بندے پر پیار آ گیا اور جبرائیل امین آسمان سے وحی لے کر آ گئے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ۔ اور بعض لوگ ایسے بھی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی رضامندی کی طلب میں اپنی جان تک بیچ ڈالتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر بڑی شفقت کرنے والا ہے۔ حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا صحابہ کرام میں نہایت اعلیٰ مقام اور مرتبہ تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ان سے خوب محبت فرماتے تھے۔ بعض اوقات ہنسی مذاق کی نوبت بھی آ جاتی، لیکن یہ اسلامی معاشرے کا لطیف مزاح ہوتا۔ ایک مرتبہ حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھ دکھ رہی تھی، آنکھ میں درد اور سامنے تازہ کھجوروں خوشہ وہ چن چن کر کھا رہے تھے۔ سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے متبسم نگاہوں سے دیکھا اور پھر مسکراتے ہوئے فرمایا، اے صہیب، تمہیں تو آشوب چشم ہے، اس کے باوجود کھجوریں کھا رہے ہو۔ فوراً عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں بیمار آنکھ کی طرف سے نہیں بلکہ دوسری آنکھ کی طرف سے کھا رہا ہوں جس میں درد نہیں ہے۔ ان کا یہ جواب سن کر نبی رحمت آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور پاس بیٹھے ہوئے دیگر صحابہ کرام مسکرانے لگے۔ پلیز ہماری ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹس میں ہمیں ضرور بتائیں کہ آپ کو ہماری ویڈیو کیسی لگی، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبائیں تاکہ مزید آنے والی ویڈیوز آپ کو بر وقت مل سکیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔